ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے آپ کے پسندیدہ پروگرام مکتب اہل بیت کے ساتھ آپ کا میزبان عباس نقوی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں ہم شیعہ مکتب سے تعلق رکھنے والی کتب، شیعہ مکتب کے احادیث کو جانچنے کا طریقہ، علم رجال، ان تمام موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اصول کافی، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معزز مہمان قبلہ علامہ محسن جبادی صاحب، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب علی، آپ بہت مشکور ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ علامہ صاحب، اصول کافی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے ہمارے ناظرین اور ہمارے علمی اضافے کے لیے آپ فرمائیں کہ ہماری فقہ جعفریہ کی بنیادی معتبر کتب کون سی شمار کی جاتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے جو پروگرام ہو رہا ہے آپ کا، آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے، خداوند عالم سلامت رکھے۔ اور یہ بہت اچھی کاوش ہے کہ چونکہ فقہ جعفریہ کی 4 معتبر کتابیں ہیں جی، اور ہمیں ان کے بارے میں آگاہی، معلومات ہمیں ہماری نوجوان نسل کو، ہماری اولادوں کو اس بارے میں ہونی چاہیے۔ بالکل۔ تو فقہ جعفریہ میں 4 معتبر کتابیں ہیں۔ کافی، جس میں اصول کافی اور فروع کافی بھی آتی ہیں، جی، من لا یحضر الفقیہ، استبصار اور تہذیب الاحکام۔ ان میں سے کچھ کے ترجمے ہو چکے ہیں اور کچھ کے ترجمے ابھی باقی ہیں۔ ٹھیک۔ تو اس میں تقریباً 44,000 اور کچھ احادیثیں جو ہیں ٹوٹل ان کتابوں میں جو درج ہیں۔ اچھا۔ اور ان کی ایک الگ الگ تقسیم ہے۔ تو اس میں ابھی ہماری کتنا ترجمہ ہو چکا ہے؟ ان میں سے کتنا حصہ ترجمہ ہو چکا ہے؟ اصول کافی، فروع کافی کا ترجمہ ہو چکا ہے ان دونوں کا۔ من لا یحضر الفقیہ کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اچھا۔ اور باقی 2 بھی زیر ترجمہ ہیں، اس کے اوپر علماء کرام کام کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، ہمارے ہاں اصول کافی جو ہے وہ شیعہ مکتب کی معتبر ترین کتاب شمار کی جاتی ہے۔ ہم اسی پر بات کر رہے ہیں آج۔ تھوڑا سا اصول کافی کا تعارف اور اس کے مصنف کا جو تعارف ہے وہ اگر آپ پیش کریں۔ اصول کافی اور فروع کافی دونوں کے مصنف سکۃ الاسلام شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ ہیں، جن کا تعلق علاقہ رے اور اس کا ایک قریہ ہے کلین، اس سے تھا۔ چونکہ کلین جو ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے کافی علماء پیدا ہوئے، جی جی، اور جنہوں نے دین مبین کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ اور ان کی جو ولادت کا جو وقت ہے یا دور ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانہ سے ہے۔ یعنی یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ 255 ہجری میں سرکار محمد بن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ کی ولادت و سعادت ہے۔ اور پھر چونکہ تھوڑا وقت انہوں نے 11ویں امام کا بھی دیکھا، اور پھر ان کی جو تصانیف ہیں اصول کافی، فروع کافی کے علاوہ اور بھی تصانیف ہیں، مگر اصول کافی کے بارے میں جہاں تھوڑا سا اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ کچھ حدیثیں صحیح ہیں، حسن ہیں، موثق ہیں، یا اس میں ضعیف ہیں، تو وہاں ایک ہمیں امام حجت، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا ایک فرمان بھی ہمیں ملتا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ امام نے فرمایا کہ الکافی حاذا کافی یا حاذا کافن لشیعتنا۔ امام ارشاد فرمایا کہ یہ جو اصول کافی ہے ہمارے شیعوں کے لیے یہ بہت کافی ہے۔ کیا کہیں گے؟ یعنی ان میں جو ہم اپنے دین کی، جس سے اپنے لیے ہم فلاح بہبود حاصل کرنا چاہیں، اپنے لیے کامیابی، دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے شیعوں کے لیے بہت کافی ہے۔ بہت کافی ہے، جی، کمال ہے، کمال ہے۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے آپ نے بات کی کہ کتاب احادیث کا ثقہ ہونا، ضعیف ہونا، یہ چیز میں یہ چاہوں گا احادیث کو جانچنے کا، یہاں اس سوال سے ہم چلتے جائیں کہ احادیث کو جانچنے کا بنیادی طریقہ کیا ہو سکتا ہے ہماری عام قاری کے لیے؟ دیکھیں، احادیث کو جو ہم جہاں تک چاہتے ہیں کہ ہم جانچیں بھی یہ حدیث صحیح ہے، نہیں ہے، موثق ہے، غیر موثق ہے، ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، حدیث نبوی، جو طرفین کی کتابوں میں ہے۔
اسے حدیث ثقلین کہتے ہیں کہ رسول کریم نے بوقت آخر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ پھر فرمائے کہ دیکھیں میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، ثقلین کہتے ہیں سیکل ہوتا ہے کہ ہم وزن، یعنی دونوں ہم وزن برابر ہیں۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں قرآن کو رکھا جائے اور ایک پلڑے میں اہل بیت کو رکھا جائے تو کوئی کسی میں فرق نظر نہیں آئے گا۔ کیا کہیں؟ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے۔ پھر کہا گیا کہ یہ دونوں جو ہیں آپس میں جدا نہیں ہوگی، نہیں یفترق حتی یرد علی الحوض، بے شک یہ ایسے مل کے آئیں گی جیسے دونوں انگلیوں کو نبی نے ملا کے اشارہ کر کے بتا دیا کہ بروز محشر قیامت کے دن میرے پاس دونوں مل کے آئیں گی۔ کیا بات؟ تو یہاں تھوڑا سا جو امت میں اختلاف پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے اس حدیث کو توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے۔ جب توڑ موڑ کے پیش کیا ہے تو اس میں کچھ الفاظ چینج کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، یہاں اختلاف ڈال دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، صرف یہاں تک کہہ دیا۔ حدیث آگے تک چل رہی ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ کہا کہ اگر تم قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو گے، جڑے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ صحیح۔ تو یعنی اگر ہم نے گمراہی سے بچنا ہے تو یعنی ہم حدیث اور قرآن سے دونوں سے ہمیں متمسک رہنا پڑے گا۔ تو حدیث کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث کا سلسلہ جو ہے وہ منتہی ہوتا ہو معصوم تک، یعنی نبی کریم تک، نبی کریم جو ہے ان تک سلسلہ جا کے ہوتا ہو، اور درمیان میں کوئی بھی راوی جو ہے وہ غیر معصوم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے ایک عام قاری کے لیے تو یقیناً ناؤس راویان کا پتہ کہ کون کون راوی ہیں۔ رسول کریم نے پھر یہاں پہ ایک اور جملہ بھی ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ میری احادیث کو جانچنے کے لیے آپ قرآن سے اس کو ملایا کریں۔ ٹھیک ہے، جب یہ کہہ دیا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، جی ہاں، تو پھر یہی ماننا پڑے گا کہ قرآن اور اہل بیت میں کوئی تضاد نہیں ہے، صحیح ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ یعنی یہ دیکھا، اور رسول کریم نے پھر ارشاد بھی فرمایا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ حدیث نبوی ہے تو اسے قرآن سے ملاؤ، صحیح۔ اگر قرآن سے مطابقت رکھتی ہے تو پھر سمجھیں کہ حدیث نبوی ہے، اگر قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی ہے پھر ارشاد فرمایا فضربوہ علی الجدار، اسے دیوار پہ دے مارو۔ کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ہماری ویسے احادیث سے تشیع کی جو تدوین ہے وہ ہم کس دور ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کس دور میں زیادہ ہوئی ہے؟ ہاں، احادیث کا سلسلہ جو ہے ویسے دیکھیں یہ سلسلہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ سے، مولا امیر علیہ السلام سے ہے۔ اللہم صلی علی۔ لیکن یہاں میں ایک سوال کے ساتھ آپ کے جواب کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ زمانے کی ستم ظریفی یہ ہے کہ جو لوگ فتح مکہ کے موقع پہ 8 ہجری میں مسلمان ہوئے ان سے 5000 سے زائد حدیثیں لی گئیں۔ جی، مثلا ہم یہ کہنے کو اس میں وہ کچھ بھی رکتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے 8 ہجری کو، جی، صرف 2 سال رسول اللہ کے ساتھ رہے، اور ساتھ سے مراد یہ کہ وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، ان سے حدیثیں لی گئی ہیں 5000 اور کچھ۔ بتائیے۔ مولا علی سے حدیثیں لی گئی ہیں 400 یا 586۔ خاتون جنت جو دختر رسول ہیں، جو اپنے بابا کے ساتھ ہمیشہ رہی ہیں، ان سے جو حدیثیں لی گئی ہیں وہ ان کی تعداد ہے 19۔ بتائیے کیا ستم ہے۔ تو اب پھر سلسلہ یہ دیکھتے ہیں کہ تدوین کا جو سلسلہ ہے وہ معصومین علیہ السلام کے جس معصوم کو وقت ملتا رہا ہے تو اس معصوم نے حدیث کے سلسلے کو تدوین کو جاری ساری رکھا، اور تدوین میں بہترین انداز سے جو حدیث نبوی تھی اسی طریقے سے وہ آگے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دوبارہ اصول کافی کے حوالے سے بات پہ آتے ہیں کہ ہمارے ایک عام قاری کے لیے آپ کیا بتائیں گے کہ اصول کافی کے مطالعے سے پہلے اسے کن اہم باتوں کا جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے؟ ایک آدمی ہوتا نا کتاب، یقیناً وہ ایک عام آدمی کے لیے تو نہیں ہوگی اس انداز میں، اتنا اچھی طرح مفہوم وہ نہیں سمجھ سکتا۔ جی، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا کہ اس میں کافی نکات ہیں، میں جناب کے سامنے سارے پیش کر دیتا ہوں جی، کہ چند اہم ضروری باتیں ہیں کہ مثلا اصول کافی کو پڑھیں، فروع کافی کا مطالعہ کریں آپ، یا پھر یہ ہے کہ استفسار کا مطالعہ کریں، تہذیب الاحکام کا مطالعہ کریں آپ، اور ملا یاز الفقی کا مطالعہ کریں۔ تو چند باتوں کا اس میں جانچنا ضروری ہے اور چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلے جو ہے ایسی احادیث بھی ہیں ان کتابوں میں، بالخصوص اصول کافی میں، آج جو بات ہو رہی ہے اصول کافی میں، کہ جس کو محمد بن یعقوب کلینی علیہ رحمہ نے ایسے لوگوں سے لیا ہے کہ جن کو راویوں کا سلسلہ یاد نہ تھا بلکہ 1-2 راویوں کے نام یاد تھے۔ اچھا،
ایک دو راویوں سے انہوں نے لیا ہے، چونکہ انہوں نے 20 سال مسلسل سرگرداں ہو کر کے احادیث نبوی کو جمع کیا ہے، 20 سال کے برابر عرصے میں جس سے ملی ہیں تو کہیں 2 راویوں کے نام ہیں، دوسرے نمبر پہ ایسی احادیث بھی ہیں کہ جن کا سلسلہ امام تک نہیں پہنچتا بلکہ اصحاب امام تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ کچھ ایسی احادیث بھی ہیں کہ جن کے راوی مجہول الحال ہیں، اچھا، یعنی جن کے حال کا پتہ نہیں ہے۔ چوتھی ایسی بھی احادیث ہیں جن کی تائید اور توثیق دوسری احادیث سے نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی یہاں درج کی گئی ہیں۔ ایسی احادیث بھی ہیں کہ جو بلحاظ مضمون ایک مقام پر تو موثق ہیں اور دوسرے مقام پر موثق نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور بھی صورتحال ہے کہ ایسی حدیث بھی ہیں کہ جو بمصلحت امام نے اپنے شیعوں سے بیان کی ہیں، یعنی ان کی عملی صورت اگرچہ مسلک و معتقدات کے خلاف ہے مگر امام نے اس لیے تعلیم کی کہ ان کے پیرو دشمنوں کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ ٹھیک۔ کچھ ایسی احادیث بھی ہیں جو بیان ہوئی ہیں کہ امام نے بصورت تقیہ کسی کو ایک مسئلے کا جواب لکھا، خطرہ ٹل جانے کے بعد پھر امام نے اس کو پلٹ دیا، جیسے کہ وضو کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ ایک اللہ سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارا وقت ہوا ہے، اجازت دیجیے۔ ناظرین کرام کہیں نہ جائیے گا، قائم ٹی وی کے ساتھ رہیے۔ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ناظرین کرام بریک پہ جانے سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی اصول کافی کے حوالے سے قبلہ محسن جوادی صاحب سے۔ قبلہ صاحب وہی سے آپ جاری کیجیے گا بات۔ اس میں ہم بیان کر رہے تھے کہ چند اہم ضروری باتیں 5-6 نکات ہم نے پہلے بیان کی ہیں۔ اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ بعض اوقات مجلس امام میں حکومت کے جاسوس بھی آ جاتے تھے، ان کی وجہ سے سائل کو بالاجمال جواب دینا ہوتا تھا، غلط نہیں، بالاجمال، یعنی مجمل تفصیل کے ساتھ نہیں، مفصل نہیں، بالاجمال امام جواب دیتے تھے۔ بعض احادیث ایسی بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ازراہ تقیہ امام نے مخالفوں کی نماز جماعت میں شرکت کی اجازت بھی دی ہے۔ بعض ایسی احادیث بھی ہیں کہ دشمنوں کے خوف سے امام نے سائل کو ہدایت کی کہ ان کے جواب کو نشر نہ کیا جائے۔ صحیح ہے۔ ایسی بھی احادیث ہیں کہ جو ضعیف روایات کا زیادہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ ناقلین حدیث یا تو امام کے ارشاد کو بالکل یہ محفوظ نہیں رکھ سکے اور یا راویوں کا سلسلہ نقل در نقل ہوتے ہوتے غائب ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، تو ان تمام چیزوں کو جب آپ پڑھیں گے پھر آپ احادیث کو پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ حدیث کس طرح سے آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ صحیح۔ اچھا یہاں ایک سوال بنتا ہے علامہ صاحب کہ ایسی احادیث کے جو اس وقت میں قبلہ یعقوب کلینی کو اندازہ تھا کہ یہ احادیث جو میں لکھ رہا ہوں یا جمع کر رہا ہوں تو ان کی وہ اہمیت یقیناً نہیں ہو سکتی کہ جو ثقہ احادیث ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں راوی درمیان میں اگر مسنگ ہے یا راوی مجہول ہے تو ان روایات کو جمع آوری کا اس کا مقصد کیا بنیادی آپ کچھ فرمائیے۔ بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ احادیث جتنا سے جتنا ہو جمع کی جائے۔ فقہ جعفریہ کو 2 حکومتوں نے بہت تباہ و برباد کیا ہے، بنو امیہ نے اور بنو عباس نے۔ بالکل۔ یہاں تک ملتا ہے کہ آپ کے کتب خانے جلا دیے جاتے تھے۔ جی۔ جو سب سے زیادہ کتب خانے آپ کے جلے ہیں وہ عراق کا شہر بغداد ہے، جہاں آپ کے بہت بڑے قیمتی اثاثے جن کو انہوں نے جلا دیا گیا۔ تو جب شیخ کلینی علیہ رحمہ نے کوشش کی ہے تو جہاں سے حدیث ملی ہے پہلے تو اس حدیث کو کلیکٹ کیا ہے، لیا ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لکھا ہے کہ جب کوئی اس کا مطالعہ کرے تو علم رجال کے سائے میں مطالعہ کرے۔ علم رجال میں واضح ہوتا ہے کہ اس حدیث کا راوی کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا باپ کیسا تھا، اس کا دادا کیسا تھا، اس کا پردادا کیسا تھا، یہ سلسلہ جو ہے آگے معصوم تک کیسے جا کے منتہی ہوتا ہے۔ تو علم رجال کے سائے میں اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ صاحب نے صرف احادیث کو جمع کیا، جیسا کہ ہمارے پاس شیخ المحدث علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں جو تقریباً بہار جو ہے 111 جلدوں پہ مشتمل ہے، کافی ضخیم کتاب ہے، تو وہاں بھی انہوں نے جو جتنی احادیث جمع کی ہیں فرامین معصوم جمع کی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اس کو جمع کر رہا ہوں۔ تو یہ صاحبان بصیرت علم رجال رکھنے والے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو چھان پھٹک کریں، دیکھیں کہ اس میں صحیح کتنی ہیں، غیر صحیح کتنی ہیں، موثق کتنی ہیں، غیر موثق کتنی ہیں، تو یہ وغیرہ وغیرہ سلسلہ آگے چلے گا۔ جناب ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب ہماری تشیع میں احادیث کا ہونا کس طرح ثابت کیا جاتا ہے، مطلب اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ دیکھیں تشیع میں جو احادیث کا ہونا جو ثابت ہے وہ کلام معصوم سے ہے اور قرآن کے سائے میں ہے۔
انتہائی انشاءاللہ آگے چل کے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ یہ جو ثابت ہوتا ہے یہ معصوم سے ہی ثابت ہوتا ہے، اور چہاردہ معصومین میں سے رسول خدا کو چھوڑ کر کے مولا علی کو جو وقت ملا ہے وہ بھی ایک محدود وقت ملا ہے جی۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو پھر پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان دو معصوموں کو باپ اور بیٹا کو وقت زیادہ ملا ہے جی، اور ان دونوں میں سے جو پانچویں امام کو وقت ملا ہے وہ تھوڑا ملا ہے۔ امام مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے تھے، اور جو حدیث نبوی کا سلسلہ حیات پیغمبر میں جاری ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا تھا، تو اس کی پیاس تھی ان کو، وہ پیاس لے کر کے مسجد نبوی میں تشریف لاتے، امام حدیث اپنے نانا کے بیان کرتے، لوگوں کے قلم چلتے، لوگ لکھتے، تو یہ سلسلہ یہاں سے بھی چلا جاتا۔ اس سے اور بھی ہم جب چلتے ہیں تو امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں کہ جب مامون الرشید نے امام کو اپنا ولی عہد بنانے کے لیے مدینہ سے بلایا تو امام نیشاپور پہ پہنچے، تو یہاں امام نے ایک سلسلہ یہاں بھی کئی بیان کیا ہے، اور یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ معصوم سے ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، یعنی امام نے نیشاپور میں ایک حدیث ارشاد فرمائی اور وہ پوری دنیا میں بڑی شہرت رکھتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ جس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ اس کے اوپر جنت واجب ہے، الا بشرطہا و شروطہا، مگر شرط اور شروط کے ساتھ، انا من شروطہا، کیا کہ والی خراسان نے فرمایا ان شروط میں سے میں ایک شرط ہوں، بے شک، یعنی حدیثیں ثابت کرنا، حدیثیں بیان کرنا، ان کی تصدیق، ان کی توثیق اور ان کی سند جو ہے وہ معصوم تک منتہی ہونی چاہیے۔ بے شک بے شک، کمال ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، ابھی جب جیسے ذکر ہو رہا تھا یہیں پر ہی ہم آپ سے علم حاصل کرتے چلیں کہ سب سے زیادہ احادیث کی تدوین اور احادیث کا جو اجرا ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے کس معصوم کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اشارہ اسی صاحب کا سوال میں نے کر دیا ہے کہ رسول خدا کو چھوڑ کے خاتون جنت سے لے کے سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام تک، اور امام کا جو امام زمانہ کا غیبت صغرا کا دور ہے اس میں بھی ملتا ہے، تو سب سے زیادہ وقت جو ملا ہے وہ چھٹے امام کو ملا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی جو فقہ ہے وہ مشہور ہے فقہ جعفری، ورنہ ہماری فقہ محمدی بھی ہے، فقہ علوی بھی ہے، فقہ حسنی بھی ہے، فقہ حسینی بھی ہے، فقہ باقری بھی ہے، یعنی تمام معصومین سے جو فقہ ہے وہ فقہ سب کے نام کہہ سکتے ہیں، لیکن جو شہرت رکھتی ہے وہ فقہ جعفری کے نام سے، اور فقہ جعفری ہمیں صرف ہمارے نہیں، فقہ جعفریہ کے نہیں، اہل سنت کے بڑے بڑے امام جو ہیں وہ امام کے شاگرد نظر آتے ہیں، بالکل، اور امام کے شاگردوں کی تعداد جب اپنے نانا کی حدیث کو بیان کرتے تھے تو ان کی تعداد 4000 ہے، 4000 تعداد امام کے سامنے زانو ادب ٹیک کے رسول خدا کی احادیث کو سماعت فرماتے تھے، تو امام اپنے نانا کے دین کی تبلیغ کرتے تھے اور احادیث کی صورت میں یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا، تو یعنی چھٹے امام کو دور جو ہے یہ بہت زیادہ وقت ملا ہے امام۔ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور سے ہمیں مطلب اس دور کے نتیجے میں کتنی کتب ایسی ہیں کہ جو ہمیں حدیث کی حاصل ہوئی؟ امام کے دور میں جو امام نے اپنے نانا کی احادیث ارشاد فرمائیں اور بعد میں شیعہ علماء نے راویوں نے مرتب کی، ان کی تعداد ہے 400 کتب، 400 کتب جو ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی حدیثیں وہ جو جمع ہوئی ہیں ان کی تعداد 400 ہے، 400 کتابیں ہیں، کیا اور ایک کتاب پتہ نہیں کتنی ضخیم کتاب ہے۔ تو چونکہ دیکھیں علم وہاں سے آ رہا تھا، چونکہ جو بیان کرنے والا تھا وہ کوئی عام معمولی آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ ہستی تھی ان کی اولاد میں سے تھا جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر فرمایا میرا پہلا بھی محمد ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اس حدیث کو اگر سمجھا جائے تو یعنی اس کی وضاحت کے لیے کم از کم یہ اتنا جملہ کافی ہوگا کہ نبی نے فرمایا کہ جو علم مجھ محمد کا ہے وہی علم میری اولاد میں ہے، بے شک، اور معصومین کا علم جو ہے وہ کسبی نہیں ہے، کسی کے سامنے زانو ادب نہیں ٹیکا، بلکہ وہبی ہے، عطائی ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا علامہ صاحب، فقہ جعفریہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ، ان میں احادیث کی کتنی مشہور اقسام جو ہیں وہ فقہ جعفریہ میں ویسے تو تقریباً عام طور پہ تعداد جو ہے وہ 20-22 ہے، لیکن مشہور تعداد جو ہے فقہ جعفریہ میں احادیث کی وہ 5 ہیں۔ ایک حدیث صحیح ہے، دوسرے نمبر پہ حدیث حسن ہے، حدیث قوی ہے، حدیث موثق ہے، حدیث ضعیف ہے۔ حدیث صحیح میں فرماتے ہیں کہ جس کا سلسلہ سند معصوم تک منتہی ہوتا ہو اور ہر طبقہ میں اس کے راوی شیعہ اثنا عشری اور عادل ہو، صحیح، یعنی معصوم تک سلسلہ پہنچا، پھر راوی جو ہے شیعہ اثنا عشری،
شیش امامی نہیں، جی اس سے درمیان والے نہیں، بالکل۔ پھر کہا گیا کہ شیعہ سنی کے ساتھ عادل بھی ہوں۔ عادل سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہمارے امامت شرط ہوتی ہے عدالت میں، اور شرط ہے کہ پیش نماز عادل ہونا چاہیے، تو عادل سے مراد یہ ہے کہ حلال کو حلال سمجھے اس پہ عمل کرے، حرام کو حرام سمجھے اس پہ عمل کرے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسرے نمبر پہ حدیث حسن ہے، یہ بھی ایسی ہے کہ جس کا سلسلہ جو ہے معصوم تک منتہی ہوتا ہو، سلسلہ سند معصوم تک پہنچتا ہو، اور اس کے جتنے راوی ہیں وہ شیعہ اثنا عشری ہوں اور ممدوح ہوں، یعنی جن کی مدحت بیان کی گئی ہو، آگے جو ہے عدالت کی وضاحت نہ کی گئی ہو۔ 2 نمبر۔ تیسرے نمبر پہ حدیث قوی ہے، اس کا سلسلہ بھی معصوم تک پہنچتا ہو اور سند کے اعتبار سے اس کے راوی شیعہ اثنا عشری ہوں، مگر ان کی مدح میں یا مذمت میں کوئی نص موجود نہ ہو، یہ حدیث قوی ہے۔ چوتھے نمبر پہ حدیث موثق ہے۔ حدیث موثق اس کو کہا جاتا ہے جس کا سلسلہ معصوم تک ایسے راویوں کے ذریعے منتہی ہوتا ہو جو اگرچہ صادق اللہجہ اور قابل وثوق ہوں، مگر فاسق العقیدہ سوائے شیعہ اثنا عشری کے باقی تمام فرق میں اسلام میں داخل ہوں، یعنی فاسق العقیدہ جو ہے اس میں تھوڑی سی احتیاط برتی گئی ہے۔ پھر حدیث پانچویں قسم میں حدیث ضعیف اس کو کہا جاتا ہے جن میں تمام شرطیں نہ پائی جائیں، یعنی سلسلہ معصوم تک نہ منتہی ہوتا ہو، راوی اثنا عشری نہ ہوں، عادل نہ ہوں، جن کی مذمت مدحت میں کوئی چیز وارد نہ ہو، بلکہ ایسے ہی حدیث بیان کر دی جائے، پتہ نہیں یہ غیر معلوم راوی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے۔ مطلب وہ ہمارے لیے ایک طرح سے نہیں، قابل قبول ہے، قابل قبول نہیں، ہمارے لیے معتبر نہیں ہے۔ بالکل۔ تو 4 جو ہیں کم از کم یہ ہمارے لیے قابل اعتبار ہیں، اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ صحیح ہے، نہیں بڑا اچھے انداز میں آپ نے بیان کیا ہمارے ناظرین کے لیے کہ انہیں احساس ہو سکے کہ کس حدیث کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے اور کس انداز میں اسے ہم برت سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، اصول کافی پہ ہم جیسے بات کر رہے ہیں، تو اصول کافی کتنی جلدوں میں ہے؟ اصول کافی میں کن موضوعات کا بنیادی طور پہ احاطہ کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ فرمائیے آپ پہلے۔ دیکھیں، کافی جو ہے، ویسے اس کتاب کا نام جو شیخ محمد بن یعقوب کلینی علیہ رحمہ نے تصنیف فرمائی ہے اسے کافی کہا جاتا ہے۔ اس میں اصول کافی بھی آتی ہے، فروع کافی بھی آتی ہے۔ اصول کافی یعنی نماز، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اصول دین کے بارے میں گفتگو ہے، اور فروع کافی میں فروعات کے بارے میں گفتگو ہے۔ تو یہ ایک 4 جلدوں پہ مشتمل ہے، ایک 5 جلدوں پہ مشتمل ہے ترجمے پہ۔ ویسے جو آغا صاحب کا پرانا نسخہ ہے وہ تقریباً 4 جلدوں پہ مشتمل ہے، 4 جلدوں۔ ٹھیک، علامہ صاحب، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ یقیناً ہمارا ابھی موضوع اور موضوع سے متعلق سوالات باقی ہیں، اگلی قسط میں ہم یہی سے بات کو آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام، دامن وقت میں تنگی کے باعث آپ کا میزبان عباس نقوی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں یہیں سے موضوع کو جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان